بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ہماری دنیا چینل میں۔ دوستوں، عام طور پر امریکہ کا یہ پر اسرار علاقہ ایریا 51 لوگوں کے درمیان ایک ایسا ریسرچ سینٹر کے طور پر مشہور ہے جہاں خلائی مخلوق پر تحقیق کی جاتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایریا 51 ایک پر اسرار راز ہے اور اس سے متعلق اب تک متعدد نظریات سامنے آ چکے ہیں، لیکن ان تمام نظریات کے کوئی واضح ثبوت نہیں۔ آج ہم ایریا 51 سے متعلق چند ایسے نظریات پیش کر رہے ہیں جن سے حکومت کی جانب سے تصدیق یا تردد نہیں کی جا سکتی۔ تاہم امریکہ حکومت یہ بھی نہیں چاہتی کہ لوگوں کو اس علاقے کے بارے میں کچھ پتہ چلے۔ اس علاقے کو ایریا 51 کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ ان علاقوں کے نقشے میں شامل کیے جانے والا 51واں علاقہ تھا جہاں ایٹم بم کے تجربات کیے جاتے تھے۔ ایریا 51 کے بارے میں امریکی صدر کو بھی صرف اتنی ہی معلومات ہوتی ہے جتنی اسے ضرورت کے تحت فراہم کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ بھی اس بات سے واقف نہیں ہوتا کہ اس مقام پر کیا ہو رہا ہے۔ براک اوباما وہ پہلے امریکی صدر ہیں جنہوں نے کسی پروگرام کے دوران اس علاقے کے بارے میں کوئی تبصرہ کیا، تاہم یہ تبصرہ تفریح کے طور پر کیا گیا اور یہ پروگرام ایوارڈ کی تقریب تھی جو 8 دسمبر 2013 کو منعقد کی گئی۔ ایریا 51 میں خفیہ طور پر سوویت مگ لڑاکا طیاروں کے ڈیزائن کیے جاتے ہیں اور اس آپریشن کو ہیپ ڈاگ نیٹ کا نام دیا گیا ہے۔ ایریا 51 کی طرف جانے والے ہائی وے کو 1996 میں سرکاری سطح پر ایکسٹرا ٹیریسٹرائل ہائی وے کا نام دیا گیا ہے۔ یہ نام اس مقام پر خلائی مخلوق کو دیکھے جانے کے متعدد رپورٹس موصول ہونے کے بعد دیا گیا ہے۔ اس پراسرار علاقے اسٹینڈ تھرو ٹیکنالوجی کے حامل ڈرون RQ-170 سینٹینل تیار کیے گئے۔ اس کے علاوہ ایک افواہ یہ بھی ہے کہ یہاں اسامہ بن لادن کی لاش کے حوالے سے انٹیلیجنس اداروں کی میٹنگ ہوا کرتی تھی۔ ایریا 51 کے حوالے سے بعض نظریات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکی خلاباز چاند پر نہیں بلکہ ایریا 51 کے علاقے میں ہی اترے تھے جہاں انہوں نے کئی قسم کے تجربات کیے۔ 1995 میں امریکہ کے سابق صدر بل کلنٹن نے اس علاقے کو تمام قانونی تقاضوں سے مستثنی قرار دے دیا اور اس کے علاوہ اس بات کے بھی احکامات جاری کیے گئے کہ ایریا 51 میں کسی قسم کی تحقیقات نہیں کی جا سکتی۔ مقامی افراد نے اس علاقے میں بہت سے مشکوک سرگرمیاں دیکھی ہیں۔ یہاں کا زیادہ اسٹاف روزانہ لاس ویگاس سے ہوائی سفر کر کے اس جگہ تک پہنچتا ہے۔ لاس ویگاس ایریا 51 سے 90 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ ایریا 51 کے کمپیوٹروں سے کوئی معلوماتی چیز چرائی نہیں جا سکتی اور نہ ہی انہیں ہیک کیا جا سکتا ہے کیونکہ انٹرنیٹ کا نظام ہی نہیں رکھا گیا۔ جیمی کیمل کے لائیو پروگرام میں بطور مہمان شرکت کرنے والے امریکہ کے سابق صدر بل کلنٹن نے ایک مرتبہ اعلان کیا کہ ایریا 51 میں صرف اسٹینڈ تھرو ٹیکنالوجی تیار کی جاتی ہے اور یہاں کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے۔ امریکہ کے ایک صدر ڈوائٹ ڈی آئیزن ہاور نے پہلی مرتبہ ایریا 51 کو اس وقت سے IA کے کنٹرول میں دیا تھا جب جاسوسی طیارے U-2 تیار کیے جا رہے تھے۔ ان جاسوسی طیاروں نے سوویت یونین کے خلاف آپریشن میں اہم کردار ادا کیا۔ ایریا 51 کے سابق ملازمین کی ایک ایسوسی ایشن قائم ہے جو حاضر ملازمین کے ساتھ اپنے تجربات اور معلومات شیئر کرتی ہے، تاہم یہ معلومات بھی آج تک عام نہیں ہو سکی۔ ایریا 51 کو گروم جھیل کے حوالے سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ ایک نمکین پانی کی جھیل تھی جو اب خشک ہو چکی ہے۔ دوستو، یہ تھی چھوٹی سی ڈاکومنٹری ایریا 51 کے حوالے سے جو زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ جو میں نے ریسرچ کی وہ آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اگر آپ اپنے دوستوں کو بتانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا پلس سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ جب تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔